ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں نہیں جانتی کہ یہ کون ہے۔ یہ مجھے وہاں سڑک پر بے ہوشی کی حالت میں ملے تو میں انہیں اپنی مدد آپ کے تحت یہاں ہسپتال لے آئی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ دیکھیں میڈم، آپ جو بھی کہہ لیں، فی الحال تو ہم انہیں ہوش میں آنے تک آپ کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ کوریڈور میں کھڑے ایک سوٹ بوٹ میں ملبوس آدمی نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ واقعی میرا کو وہاں سے جانے نہیں دے گا۔ تو وہ تڑپ کر بولی، دیکھیں خدا کا نام ہے، میری نیکی کو میرے لیے مشکل مت بنائیے۔ میں نے صرف ایک نیک کام کیا ہے، کیونکہ میں خود گھر سے بے گھر ہوں۔ مجھے خود گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ جب میں نے اس انسان کو وہاں سڑک پر اتنی بری حالت میں دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ وہ روتے ہوئے اپنی صفائی دینے میں مگن تھی۔ دیکھیے میڈم، میں آپ کو صاف الفاظ میں سمجھا چکا ہوں کہ آپ نہیں جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ آدمی وہیں قریبی بینچ پر بیٹھ گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ کافی زیادہ پولیس افسران بھی موجود تھے۔ شاید جو آدمی اندر لیٹا ہوا تھا وہ کافی بڑے رتبے کا مالک تھا۔ تبھی اس کے آنے کی خبر سن کر وہاں ایک لمحے میں ہائی سیکیورٹی الرٹ ہو گئی تھی۔ اب تو ارہا کو یقین آنے لگا تھا کہ شاید کوئی وہ چور اچکا ہے جو شاید جیل توڑ کر بھاگا ہوگا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں ارہا کا یہ خیال بھی رد ہو گیا، کیونکہ جب اس آدمی نے بتایا کہ وہ کمشنر ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تھوڑی دیر میں اس سوٹ بوٹ میں ملبوس آدمی کے واکی ٹاکی پر ایک پیغام آنے لگا کہ کمشنر صاحب کو ہوش آ گیا ہے، فوراً کمرے میں پہنچو۔ جیسے ہی وہ آدمی یہ پیغام سن کر کمرے کی جانب جانے لگا تو ارہا گھبرا کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہاں پر کافی زیادہ سیکیورٹی موجود تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو ارہا خاموشی سے اٹھ کر کوریڈور سے باہر کی طرف چلنے لگی۔ وہ ہر صورت وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، کیونکہ جیسے وہ لوگ خطرناک لگ رہے تھے، اسے یقین تھا کہ کہیں وہ بھی کسی مشکل میں پڑ سکتی ہے، تو جتنی جلدی ہو سکے اسے خود کو بچانا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اسپتال سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی۔ پیچھے سے ہی پولیس اہلکاروں نے آ کر اسے پکڑ لیا تھا۔ وہ بری طرح روتے ہوئے ان کی منتیں کر رہی تھی۔ وہ کوٹ میں ملبوس آدمی وہاں آیا اور اسے سختی سے دیکھتے بولا، میڈم میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ مت جائیے گا۔ کمشنر صاحب کو ہوش آ گیا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ بری طرح کانپنے لگی، کیونکہ تھی تو وہ بھی تقریباً 18 برس کی۔ آج تک ایسا کوئی بھی واقعہ اس کی زندگی میں نہیں ہوا تھا جو اب ہو رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، بھلا میں کیا بات کروں گی ان سے؟ آپ مجھے جانے دیں۔ مگر یہ بات سن کر اس آدمی کے تاثرات ایک دم سخت ہو گئے اور وہ سنجیدگی سے بولا، میڈم کو لے جا کر کوریڈور میں بٹھاؤ، تھوڑی دیر میں کمشنر صاحب خود بات کریں گے، ویسے اب ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بات سن کر ایک لیڈی کانسٹیبل اسے دوبارہ سے کوریڈور میں لے آئی اور اپنی نگرانی میں بٹھا کر انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہی آدمی کمرے سے باہر نکلا جس کی مدد کرنے کے چکروں میں وہ بری طرح اتنی بھاری پولیس کی نفری میں پھنس گئی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا اور ارہا کے چہرے پر نگاہ پڑی تو اس نے سوٹ بوٹ میں ملبوس آدمی کو سرگوشی کے انداز میں کوئی ہدایت دی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اس کا اسسٹنٹ ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر اس کے پاس آیا اور پوچھ گچھ کرتے ہوئے بولا، بتاؤ کہاں رہتی ہو تم؟ تمہارے والدین کون ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ مگر ارہا کے پاس ایک بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ تبھی کمشنر بھی چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا اور اپنے اسسٹنٹ کو دیکھتے ہوئے بولا، اس لڑکی کو چھوڑنا مت، یہی میری مجرم ہے۔ پتہ نہیں اس نے مجھے بے ہوش کیوں کیا اور اب یہاں اسپتال بھی لے کر آئی تھی۔ پوچھ گچھ کرو اسے۔ یہ سن کر ارہا کے ماتھے پر ایک دم سے بل پڑ گئے۔ وہ حیرت سے کبھی کمشنر کو دیکھتی تو کبھی اس کے اسسٹنٹ کو۔ نہیں نہیں، مجھ سے قسم لے لیں، میں نے کسی کو مارنے یا بے ہوش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ارے آپ تو سڑک پر لاوارثوں کی طرح پڑے تھے، میں آپ کو یہاں لائی ہوں۔ آپ کو میرا احسان مند ہونا چاہیے، مگر آپ الٹا مجھ پر ہی الزام لگا رہے ہیں۔ وہ گھبرا کر اپنی صفائیاں دینے لگی، جبکہ زیغب ملک بڑے سکون سے ہاتھ باندھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ارہا نے اسے بے ہوش نہیں کیا،
बल्कि वो तो ये भी जानता था कि उसे बेहोश करने के पीछे किसका हाथ है। मगर फिलहाल उसे जरा तहम्मुल और सब्र से काम लेना था। वो इतनी जल्दी कोई भी फैसला करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। और एक लड़की, वो भी यूं ही अनजान और लावारिस, अचानक से उसके खेल का हिस्सा बन गई थी। उस लड़की की मदद से ही वो अपने मुजरिम तक पहुंचने वाला था, लेकिन फिलहाल अभी वो उस लड़की को बराह रास्त ये सब कुछ नहीं बता सकता था कि मैं जानता हूं तुम बेकसूर हो। वो उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता था। इरहा के रोने पर भी उसे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा और वो अपने असिस्टेंट कामिल हुसैन को देखते हुए संजीदगी से बोला, घर ले चलो। कामिल हैरत से बोला, सर, घर ले जाने की क्या जरूरत है, इसे हम पुलिस के हवाले कर देते हैं। मगर ज़ीग़म मलिक ने नफ़ी में सर हिलाया और बोला, जो कहा है वही करो, घर लेकर चलो, वहां जाकर मैं खुद तफ्तीश करूंगा। उसकी बात कामिल के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो चुपचाप उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। इरहा अभी भी बार बार नफ़ी में सर हिलाकर अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी, मगर वहां पर उसकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो तो अपने वालिदैन को फ़ोन करके ये भी नहीं बता सकती थी कि उसके साथ क्या हादसा पेश आ चुका है, क्योंकि चची ने आधी रात को उसे घर से बाहर निकाल दिया था और 1 घंटे के अंदर अंदर वो इतनी बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। गाड़ी में बैठते हुए उसने अपने तमाम मामलात अल्लाह के हवाले कर दिए, क्योंकि वो इन ताकतवर और बाअसर लोगों के साथ ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकती थी। गाड़ी चल पड़ी और वो अकेली इस वक्त गाड़ी में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मौजूद थी। उसे अब अपनी इज्जत की फिक्र होने लगी थी। खैर, थोड़ी ही देर बाद वो एक बहुत बड़ी हवेली नुमा घर में दाखिल हुए, जो शायद कमिश्नर हाउस था और दिखने में इतना बड़ा था कि एक तरफ निगाह जाती तो निगाह ख़त्म हो जाती, मगर घर की हुदूद ख़त्म नहीं हो पा रही थी। पूरा घर बड़ी बड़ी लाइटों से रोशन था, यहाँ तक कि लाल ईंटों का रंग भी उसे बखूबी दिखाई दे रहा था। थोड़ी ही देर में एक औरत आगे आई और उसे अपनी निगरानी में ड्राइंग रूम में ले गई। ड्राइंग रूम बेहद आलीशान और वसीअ अरीज था। वहां पर बेशकीमती सामान भी रखा था। काफी देर तक वो अपना चेहरा उठाकर इर्द गिर्द देखते उन चीजों की चकाचौंध में मदहोश रही। ये तमाम वो चीजें थीं जो आज तक हमेशा ड्रामों और फिल्मों में देखती आई थी। कभी हकीकी जिंदगी में इतना आलीशान घर और ड्राइंग रूम देखना नसीब नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद ज़ीग़म मलिक ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और उसे इतनी हैरत से इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाते देखकर नरमी से बोला, लड़की, अब साफ साफ बता दो कि तुमने किसके कहने पर मुझे बेहोश करने की कोशिश की थी। ये बात सुनते ही इरहा एकदम चौंकी और दोबारा नफ़ी में सर हिलाकर बोली, देखें सर, मैं आपको बार बार बता रही हूं कि मैंने आपको बेहोश नहीं किया। मैं तो आपको जानती तक नहीं थी। थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला कि आप हमारे शहर के कमिश्नर हैं। मैं खुद लावारसों की तरह सड़क पर फिर रही थी, तभी मुझे आप वहां लेटे दिखाई दिए तो मैं आपको अस्पताल ले आई। आपको चाहिए कि आप मेरी मदद करें, उल्टा आप मुझे अपने ही हादसे का कसूरवार बनाकर न जाने कौन सी सजा देना चाहते हैं। उसे ये सब कहते डर तो लग रहा था, लेकिन एक बात वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर आज अपने दिफा में ना बोली तो शायद वाकई में ये लोग उसे कमिश्नर को बेहोश करने के जुर्म में थाने में डाल देंगे, और फिलहाल वो ऐसा वैसा कुछ नहीं चाहती थी। ज़ीग़म मलिक सोफे पर टांग रखे बड़े सुकून से उसकी बात सुन रहा था। अपने सामने एक कमसिन लड़की को यूं सफाइयां देते देखकर उसे काफ़ी बुरा तो लगा था, मगर फिलहाल उसके अलावा इसके पास कोई चारा नहीं था। कुछ काली भेड़ें थी जो उसके सिस्टम में उसे मारने के लिए घुसी हुई थी, और उनसे निजात के लिए वो इस लड़की का इस्तेमाल कर सकता था। बुशरा। तकरीबन 1 मिनट बाद उसने ऊंची आवाज में मुलाजमा को पुकारा, जो अगले ही लम्हे वहां किसी जिन की तरह आ चुकी थी। ये मेरी गुनहगार मेहमान है, इसे बड़े एहतराम से गेस्ट रूम में लेकर जाओ और सिक्योरिटी गार्ड्स को कहो इसके कमरे के बाहर पहरा दें। जी सर। ये बोलकर बुशरा तो वहां से चली गई, जबकि इरहा का सांस खुश्क होने लगा। वो उसे वहीं पर कैद कर रहा था। मुझे यहां पर नहीं रहना, वो एकदम चिल्लाते हुए बोली, मगर ज़ीग़म मलिक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप लंबे लंबे डग भरता ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। बुशरा ने इरहा का बाजू थामा और उसे सीढ़ियों की जानिब ले जाने लगी। इरहा के पांव मन भर के हो रहे थे।
اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی محل میں نہیں بلکہ کسی ایسی قید گاہ میں جا رہی ہے جہاں سے واپسی کا راستہ بند ہے۔ زیغم ملک کے پیچھے جاتے وجود کو اس نے حسرت سے دیکھا۔ اسے امید تھی کہ شاید وہ مڑ کر دیکھے گا، شاید اسے اس کی بے گناہی پر ترس آ جائے گا، مگر وہ بغیر مڑے راہداری کے اندھیروں میں گم ہو گیا۔ چلو بی بی، اب رونا دھونا بند کرو، صاحب کا حکم ہے تو ماننا تو پڑے گا، بشرا نے گیسٹ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کمرہ کیا تھا؟ ایک پوری کائنات تھی۔ ریشمی پردے، نرم بستر اور دیواروں پر لگی قیمتی پینٹنگز۔ ارہا نے صوفے کے کونے میں دبک کر بیٹھتے ہوئے گھٹنوں میں سر دے دیا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے وہ اپنی چچی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ اسے آدھی رات کو گھر سے نہ نکالیں، اور اب وہ ایک ایسے شخص کی قید میں تھی جو پورے شہر کا سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ دوسری طرف زیغم ملک اپنے اسٹڈی روم میں داخل ہوا تو کامل پہلے سے وہاں موجود تھا۔ زیغم نے تھکن سے چور ہو کر میز پر ٹیک لگا لی۔ سر، یہ لڑکی، کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہاں محفوظ ہے؟ کامل نے فائل درست کرتے ہوئے بڑے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ کوئی بھی دھوکہ کھا جائے۔ زیغم نے اپنی قمیض کی آستینیں اوپر چڑھائی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ کامل، فی الحال تم پریشان مت ہو، وہ ہماری مجرم ہے اور اسے میں نے پکڑ لیا ہے۔ جس جگہ مجھے نشہ آور انجیکشن دیا گیا وہاں اس لڑکی کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اگر میں اسے پولیس کے حوالے کرتا تو میرے اپنے محکمے میں چھپے ہوئے غدار اسے ختم کر دیتے تاکہ سچ کبھی سامنے نہ آ سکے۔ کامل کے چہرے پر ایک پل کے لیے تناؤ آیا، مگر اس نے فوراً اسے مسکراہٹ میں بدل لیا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں سر، اسے یہاں رکھنا ہی بہتر ہے۔ میں خود اس کی نگرانی کروں گا تاکہ کوئی اس تک پہنچ نہ سکے۔ زیغم نے سر ہلایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ پایا کہ کامل کی نظروں میں اس وقت کیسی صفاقی تھی۔ رات بیت رہی تھی مگر ارہا کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ اسے رہ رہ کر زیغم کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے کہ یہ میری گنہگار مہمان ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اسے کس موڑ پر لے آئی ہے۔ وہ اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگی۔ نیچے لان میں پولیس کے پہرے دار سنگلاخ چٹانوں کی طرح کھڑے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ارہا کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ تھوڑا سا کھولا تو سامنے کامل کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ میڈم، آپ بہت گھبرائی ہوئی ہیں، یہ پانی پی لیں، آپ کو سکون ملے گا، کامل نے بڑی نرمی سے کہا۔ اس کا انداز اتنا پرخلوص تھا کہ ارہا کو ایک پل کے لیے لگا کہ شاید اس گھر میں کوئی تو اس کا خیر خواہ ہے۔ ارہا نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھام لیا، مگر جیسے ہی اس نے گلاس لبوں سے لگانا چاہا، اسے کامل کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آئی، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو جال میں پھنستا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ارہا کے ہاتھ رک گئے۔ پی لیں میڈم، دیر مت کریں۔ کامل کا لہجہ اب کچھ اصرار والا ہو گیا تھا۔ ارہا نے کچھ سوچ کر گلاس واپس میز پر رکھ دیا۔ میں تھوڑی دیر بعد پی لوں گی، شکریہ۔ کامل کے چہرے پر ناگواری کی ایک لہر دوڑی، مگر وہ خاموشی سے سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، ارہا نے کھڑکی سے دیکھا کہ کامل نیچے لان میں جا کر کسی سے فون پر سرگوشی کر رہا تھا۔ کام ہو گیا ہے، بس کچھ دیر انتظار کرو، وہ لڑکی اب ہمارا راستہ نہیں روکے گی۔ کامل کی آواز ہوا کے دوش پر ارہا کے کانوں تک پہنچی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جسے اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی وہ تو اسے خاموش کرنے کے در پہ تھا۔ ارہاب ایک ایسے دوراہے پر تھی جہاں ایک طرف وہ مغرور کمشنر تھا جس نے اسے مجرم سمجھ رکھا تھا، اور دوسری طرف وہ شخص جو اسے مٹانے کی سازش کر رہا تھا۔ ارہا ابھی کھڑکی کے پاس کھڑی اپنی زندگی کی سب سے بڑی الجھن میں گھری تھی کہ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ سامنے زیغم ملک کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرد مہری اور لہجے میں وہی غرور تھا۔ بیٹھ جاؤ ارہا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اس نے کمرے کے بیچوں بیچ آ کر حکم دیا جیسے وہ اس کی ملازمہ ہو۔ ارہا لپک کر اس کے قریب آئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور سچائی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ سر، میری بات سنیں، خدا کے لیے میری بات پر یقین کریں۔ وہ کامل صاحب،
वो ठीक आदमी नहीं है। उन्होंने अभी मुझे कुछ पिलाने की कोशिश की और वो बाहर किसी से फोन पर मेरी जान लेने की बात कर रहे थे। वो आपको धोखा दे रहे हैं। जीगम के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। उसने एक नज़र मेज पर रखे पानी के ग्लास पर डाली और फिर सर्द लहजे में बोला, कामिल पिछले 10 साल से मेरे साथ है इरहा। वो मेरा सबसे काबिले एतमाद आदमी है। तुम अपनी जान बचाने के लिए अब मेरे अपनों पर कीचड़ उछालने लगी हो। ये घटिया ड्रामा बंद कर दो। मैं सच कह रही हूं, मैंने खुद सुना है। इरहा की आवाज रोने वाली हो गई। वो मुझे मारना चाहता है। खामोश। जीगम ने धाड़ कर उसे चुप करा दिया। तुम्हारी हर बात एक नया झूठ है। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाहर मीडिया और मेरे मुखालफीन इस बात को उछालने के लिए तैयार बैठे हैं कि एक लड़की आधी रात को कमिश्नर हाउस लाई गई है। मैं अपनी साख पर आंच नहीं आने दे सकता और ना ही मैं तुम्हें इस वक्त यहां से जाने दे सकता हूं, क्योंकि तुम अभी भी मेरी नजर में मुजरिम हो। इरहा ने हैरत से उसे देखा। तो फिर आप चाहते क्या हैं? कल सुबह तुम्हारा और मेरा निकाह होगा। जीगम ने इतनी सपाट आवाज में कहा जैसे किसी फाइल पर दस्तखत करने की बात कर रहा हो। इरहा का सर चकरा गया। निकाह? मगर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आप मुझसे जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? मैं एक कातिल की बीवी बनकर यहां नहीं रहूंगी जिस पर आपको शक है। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर इनकार किया तो अभी इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। और तुम जानती हो कि एक कमिश्नर पर कातिलाना हमले की सजा क्या होती है। सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगी। जीगम ने उसे दीवार के साथ लगाते हुए इंतहाई करीब होकर कहा। इरहा की आंखों से आंसू बह निकले। आप बहुत जालिम हैं। आप उस शख्स पर यकीन कर रहे हैं जो आपकी जड़ें काट रहा है और मुझ पर जुल्म कर रहे हैं जिसने आपकी जान बचाई। मैंने कहा ना, यह बहस फजूल है। जीगम ने उसकी बात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। तैयार रहना, कल सुबह काजी साहब आ जाएंगे। ये तुम्हारी सजा भी है और मेरी मजबूरी भी। वो इरहा को उसके हाल पर छोड़कर बाहर निकल गया और बाहर खड़े कामिल को हुक्म दिया कि पहरा मजीद सख्त कर दिया जाए। कामिल ने सर झुकाकर हुक्म की तामील की, मगर उसके माथे पर उभरने वाले बल बता रहे थे कि जीगम का ये फैसला उसके मंसूबों के लिए कितना बड़ा खतरा बनने वाला था। इरहा कमरे के फर्श पर ढेर हो गई। एक तरफ वो शख्स था जो उसे मौत के घाट उतारना चाहता था और दूसरी तरफ वो जो उसे अपनी झूठी अना की खातिर कैदी से बीवी बनाने जा रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रब से अपनी जिंदगी की दुआ मांगे या मौत की। रात बीत गई और सूरज की पहली किरण के साथ ही हवेली में एक अजीब सी गहमा गहमी शुरू हो गई। इरहा, जिसने पूरी रात मुसल्ले पर रोते हुए गुजारी थी, अब बेबसी की तस्वीर बनी गेस्ट रूम के आईने में अपना अक्स देख रही थी। बुशरा ने उसे जबरदस्ती एक भारी कामदानी जोड़ा पहना दिया था जो शायद जीगम की किसी रिश्तेदार का था। बाहर राहदारी में कामिल के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। जैसे ही जीगम अपने कमरे से बाहर निकला, कामिल तेजी से उसके पास आया। सर, मेरी बात सुने। ये आप क्या कर रहे हैं? एक ऐसी लड़की से निकाह जिसका ना कोई हसब नसब मालूम है और ना ही ये पता है कि वो किस गैंग के लिए काम कर रही है। ये सरासर खुदकुशी है। कामिल ने अपनी घबराहट छुपाते हुए जीगम का रास्ता रोका। जीगम ने अपने कोट की क्रीज दुरुस्त की और कामिल की आंखों में आंखें डालकर सपाट लहजे में बोला, कामिल, मैं ये सब बहुत सोच समझ कर रहा हूं। अगर मैं इसे अभी पुलिस के हवाले कर देता हूं तो जिस गैंग ने मुझ पर हमला करवाया है वो इसे वहां से निकालने या ख़त्म करने में देर नहीं करेगा। ये लड़की इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है और सबसे बड़ी गवाह भी। मगर सर, निकाह की क्या ज़रूरत है? हम इसे कैद भी तो रख सकते हैं। कामिल ने आखिरी कोशिश की। नहीं, कैद रखने पर कानून और मीडिया मुझे नहीं छोड़ेंगे। निकाह के बाद ये मेरी कानूनी जिम्मेदारी बन जाएगी और मेरी कड़ी निगरानी में रहेगी। इस तरह मैं इससे सच भी उगलवा सकूंगा और इसे उनके हाथ भी नहीं लगने दूंगा। जीगम ने हतमी लहजे में कहा और नीचे हॉल की तरफ चल दिया। कामिल वहीं खड़ा मुट्ठियां भींच कर रह गया। उसका मंसूबा तो इरहा को रास्ते से हटाना था, मगर अब वो इस घर की मालकिन बनकर उसके सर पर बैठने वाली थी।
وہ خاموش تو ہو گیا، لیکن اس کے ذہن میں اب انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ تھوڑی ہی دیر میں قاضی صاحب کی موجودگی میں نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ ارا کے لبوں پر خاموشی تھی اور آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر۔ جب قاضی نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے یہ نکاح قبول ہے تو اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے زیغم کی وہ دھمکی یاد آئی کہ ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑو گی۔ جی قبول ہے، ارا کی نحیف سی آواز ڈرائنگ روم میں گونجی۔ زیغم نے بھی اسی تحکمانہ انداز میں دستخط کیے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی زیغم اٹھا اور ارا کے پاس آ کر دھیمی مگر سخت آواز میں بولا، اب تم اس گھر سے باہر ایک قدم بھی میری اجازت کے بغیر نہیں نکال سکو گی۔ تمہاری ہر حرکت پر میری اور میرے گارڈز کی نظر ہوگی۔ ارا نے تڑپ کر اسے دیکھا اور سرگوشی میں کہا، آپ نے مجھ سے میری آزادی چھین لی، مگر یاد رکھیے گا جس سانپ کو آپ نے گلے لگایا ہے وہ ایک دن آپ کو ہی ڈسے گا۔ زیغم نے اس کی بات کو ایک بار پھر نظر انداز کیا اور کامل کو اشارہ کیا کہ سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کر دیے جائیں۔ ارا کو اب ایک نئے کمرے میں منتقل کر دیا گیا جو زیغم کے کمرے کے بالکل برابر تھا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا جہاں محبت کا دور دور تک نام نہیں تھا، صرف شک، سازش اور پہرے تھے۔ نکاح کے بعد پہلی رات ارا کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی۔ وہ اس وسیع و عریض کمرے میں خود کو ایک قیدی پرندے کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ اگلی صبح جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کا سامنا کوریڈور میں کامل سے ہوا، جو شاید پہلے سے وہیں اس کا منتظر تھا۔ مبارک ہو میڈم، آپ تو بڑی کھلاڑی نکلی، راتوں رات اس گھر کی مالکن بن گئی۔ کامل نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ طنز کیا۔ ارا نے اسے دیکھا تو اس کا وجود خوف سے کانپ اٹھا۔ کامل صاحب، خدا کے لیے میری جان چھوڑ دیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ کیوں مجھے زیغم صاحب کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں؟ وہ ابھی اسے التجا کر ہی رہی تھی کہ سیڑھیوں کی سمت سے زیغم کی گرجدار آواز گونجی، ارا! زیغم تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے جھٹکے سے ارا کا بازو تھاما اور اسے پیچھے دھکیلا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے اسسٹنٹ سے تنہائی میں بات کرنے کی؟ زیغم کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ ارا کی روح فنا ہو گئی۔ میں تو انہیں بتا رہی تھی کہ… ارا کے الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ زیغم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کامل کی طرف دیکھا۔ کامل، تم ابھی نیچے جاؤ۔ کامل نے ایک فاتحانہ نظر ارا پر ڈالی اور سر جھکا کر چلا گیا۔ زیغم اب ارا کی طرف مڑا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو لڑکی، تم اس گھر میں میری بیوی بن کر نہیں، میری نگرانی میں آئی ہو۔ آج کے بعد تم اس گھر کے کسی ملازم، کسی گارڈ، یہاں تک کہ کامل سے بھی بات نہیں کرو گی۔ تمہاری دنیا صرف اس کمرے تک محدود ہے۔ مگر میں انسان ہوں، کوئی بے جان چیز نہیں، مجھے کسی سے بات کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ ارا نے ہمت جمع کر کے تڑپ کر کہا۔ زیغم نے گرفت مزید سخت کر دی، کیونکہ مجھے تمہارے کردار پر ذرا بھی بھروسہ نہیں۔ تم جیسی لڑکیاں معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر جڑیں کاٹتی ہیں۔ تم یہاں جس مشن پر آئی ہو میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تم نے دوبارہ کسی سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں اس تہہ خانے میں بند کر دوں گا جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی۔ ارا کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو گر کر زیغم کے ہاتھ پر پڑے، مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور حقارت سے بولا، جاؤ اب اندر، اور جب تک میں نہ کہوں باہر قدم نہ نکالنا۔ ارا روتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی، جبکہ زیغم وہیں کھڑا رہا۔ اسے ارا کے آنسوؤں میں ایک پل کے لیے سچائی لگی تھی، مگر پھر اسے اپنا وہ حادثہ یاد آ گیا۔ وہ اپنی انا اور روب کے خول میں اتنا قید تھا کہ اسے سامنے کھڑا دشمن نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ اس معصوم کو کچل رہا تھا جو اس کا واحد سہارا بن سکتی تھی۔ رات کے وقت زیغم جب کمرے میں داخل ہوا تو ارا مسلح پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ زیغم نے اسے نظر انداز کرنا چاہا، مگر ارا اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو ثبوت چاہیے نا؟ اس الماری کے پیچھے جو دراز ہے اسے کھول کر دیکھیں۔ کامل وہاں اکثر کچھ چھپاتا ہے،
میں نے اسے آج دوپہر وہاں جاتے دیکھا تھا، ارہا نے آخری کوشش کے طور پر کہا۔ زیغم تل ملا کر اس کی طرف بڑھا۔ تم باز نہیں آؤ گی؟ اس نے غصے میں ارہا کا شانہ پکڑ کر اسے جھٹکا دیا، مگر ارہا کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی زیغم کے سینے سے جا لگی۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ زیغم کی سخت گرفت نرم پڑی اور ارہا کی سسکیاں اس کے کوٹ میں جذب ہونے لگی۔ قربت کا یہ شدید لمحہ زیغم کو پگھلا سکتا تھا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ تمہاری یہ قربت بھی تمہاری عیاری ہے۔ اس نے ارہا کو خود سے دور دھکیلا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری باتوں میں آ کر اپنے سب سے وفادار آدمی پر شک کروں گا؟ اس نے ارہا کا ہاتھ مروڑ کر اسے بیڈ کی طرف دھکا دیا اور خود باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے اس نے ملازمہ کو آواز دی، بشرا، اس کمرے کو باہر سے مقفل کر دو، اسے اپنی اوقات یاد دلانا ضروری ہو گیا ہے۔ ارہا فرش پر گری رہ گئی، جبکہ باہر کامل اندھیرے میں کھڑا یہ سب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ زیغم کا ظلم ارہا کے لیے تو تھا ہی، مگر وہ لاشعوری طور پر خود کو بھی اس سچ سے دور کر رہا تھا جو اسے بچا سکتا تھا۔ اگلے چند دن ارہا نے ایک نئی ہمت جمع کی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دیواروں سے سر ٹکرانے کے بجائے خود کو اس قید میں ڈھال لے گی، مگر اپنی عزت نفس پر حرف نہیں آنے دے گی۔ جب صبح بشرا ناشتہ لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو ارہا نے بڑی متانت سے اسے روک دیا۔ بشرا بی بی، آج سے آپ میرے کمرے میں کھانا نہیں لائیں گی۔ صاحب نے ملازمین سے بات کرنے پر پابندی لگائی ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں اب اپنا کام خود کروں گی اور اپنا کھانا بھی خود بناؤں گی، ارہا نے سپاٹ لہجے میں کہا اور کچن کی طرف چل پڑی۔ کچن میں قدم رکھتے ہی کامل کی نظر اس پر پڑی اور وہ اسے دیکھ کر طنزیہ مسکرایا، مگر ارہا نے اسے ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس نے آٹا گوندا، سالن تیار کیا اور پورے کچن کی صفائی بھی خود ہی سنبھالی۔ وہ خود کو اتنا مصروف رکھنا چاہتی تھی کہ اسے اپنے حالات پر رونے کا وقت ہی نہ ملے۔ دوپہر کے وقت جب زیغم ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا تو اس کے سامنے بشرا کے بجائے ارہا کھانا لگا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ آٹے سے بھرے ہوئے تھے اور ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ زیغم نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ملازمین کہاں ہیں؟ ارہا نے پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے نظریں نہیں اٹھائیں۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں کسی سے بات نہ کروں۔ اب جب میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی تو اپنا کام کسی اور سے کیوں کراؤں؟ آپ اطمینان رکھیں، میں آپ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہی، بس اپنا بوجھ خود اٹھا رہی ہوں۔ زیغم نے پہلا نوالا لیا تو رک گیا۔ کھانے کا ذائقہ ویسا ہی تھا جیسا اس کی ماں کے ہاتھ کا ہوتا تھا، خالص اور محبت سے بھرا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ارہا کے لیے نرمی آئی، مگر اگلے ہی پل اسے کامل کی وہ باتیں یاد آ گئیں کہ یہ لڑکی اسے اپنے سحر میں گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ اس نے پلیٹ ایک طرف سرکا دی۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف اپنی قید کا وقت پورا کرو۔ یہ گھریلو بیوی بننے کا ناٹک مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ ارہا کا دل کٹ کر رہ گیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ روزانہ زیغم کے کپڑے استری کرتی، اس کا کمرہ ترتیب دیتی اور اس کی پسند کے کھانے بناتی۔ وہ ایک سائے کی طرح اس کا خیال رکھتی، مگر زیغم اسے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا۔ وہ اس کے قریب آنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ وہ جب بھی ارہا کو دیکھتا اس کا دل اسے بے گناہ پکارتا اور اس کا دماغ اسے دشمن کہتا۔ ایک شام جب زیغم تھکا ہارا دفتر سے واپس آیا تو ارہا اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔ اس نے دیکھا کہ زیغم کے سر میں شدید درد ہے اور وہ آنکھیں موندے صوفے پر پڑا ہے۔ ارہا نے خاموشی سے چائے کی پیالی میز پر رکھی اور ہمت کر کے اس کے سر کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سر میں درد ہے، میں تھوڑا دبا دوں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ زیغم نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور اس کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ دور رہو مجھ سے ارہا، میں نے کہا نا تمہاری یہ ہمدردی مجھے نہیں خرید سکتی۔ تم جتنا میرا خیال رکھنے کا ڈرامہ کرو گی، میرا شک تم پر اتنا ہی گہرا ہو جائے گا۔ ارہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ شک کرنا آپ کا حق ہے کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا زیغم صاحب، جس دن سچ سامنے آئے گا آپ خود اپنی نظروں میں گر جائیں گے۔
وہ چائے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ زیغم اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہا اسے پکارے، اسے روکے، مگر اس کی انا نے ایک بار پھر اسے خاموش کرا دیا۔ دوسری طرف کامل جو سیڑھیوں کے پیچھے چھپا یہ سب دیکھ رہا تھا، اب سمجھ چکا تھا کہ ارہا کی یہ خاموش خدمت زیغم کے دل میں جگہ بنا رہی ہے۔ اسے اب کچھ ایسا کرنا تھا کہ زیغم کا یہ کھنچا کھنچا رہنا مستقل نفرت میں بدل جائے۔ اگلے ہی دن کامل نے اپنا مہرہ چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب ارہا زیغم کے لیے دوپہر کا کھانا میز پر لگا کر کچن میں برتن رکھنے گئی تو کامل نے موقع پا کر سالن کے ڈش میں وہ نیلی شیشی انڈیل دی جو وہ کئی دنوں سے چھپائے پھر رہا تھا۔ زیغم جیسے ہی کھانے کی میز پر آیا اور پہلا نوالا لیا تو اسے ذائقہ انتہائی کڑوا اور عجیب محسوس ہوا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتا کہ اس کے پیٹ میں شدید مروڑ اٹھا اور اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ ارہا، وہ حلق کے بل چلایا۔ ارہا بھاگتی ہوئی آئی۔ زیغم کی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کیا ہوا زیغم صاحب، آپ کی طبیعت؟ زہر، تم نے اس میں زہر ملایا ہے نا؟ زیغم نے لڑکھڑاتے ہوئے میز پر پڑی ڈش فرش پر دے ماری۔ شور سن کر کامل اور گارڈز بھی اندر داخل ہو گئے۔ سر، میں نے کہا تھا نا یہ لڑکی خطرناک ہے۔ کامل نے موقع پا کر جلتی پر تیل ڈالا۔ آج اس نے آپ کی جان لینے کی کوشش کر دی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم میں نے یہ کھانا خود بنایا ہے۔ ارہا روتی ہوئی زیغم کے قریب آئی، مگر زیغم اس وقت غصے اور تکلیف کی انتہا پر تھا۔ اسے لگا ارہا کی پچھلے چند دنوں کی خدمت صرف اسے غافل کرنے کی ایک چال تھی۔ بس بہت ہو گیا۔ زیغم نے دھاڑتے ہوئے ارہا کا بازو پکڑا اور اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارا جس کی گونج پورے ہال میں سنائی دی۔ ارہا فرش پر جا گری، اس کے ہونٹ سے خون رسنے لگا۔ تمہاری جگہ میرے گھر میں نہیں، جہنم میں ہے۔ زیغم نے کراہتے ہوئے کامل کی طرف دیکھا۔ کامل، لے جاؤ اسے یہاں سے، ابھی اور اسی وقت، اور اسے کسی دور دراز کے دارالامان میں چھوڑاؤ۔ میں دوبارہ اس منحوس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ کامل کے دل میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک آئی۔ جی سر، آپ فکر نہ کریں، میں اسے ایسی جگہ چھوڑ کر آؤں گا جہاں سے یہ کبھی واپس نہیں آ سکے گی۔ ارہا فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ اس کی نظریں زیغم پر تھیں جو درد سے نڈھال صوفے پر گرا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ارہا کے لیے اب صرف نفرت تھی۔ زیغم صاحب، آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، کامل آپ کو برباد کر دے گا۔ وہ چلاتی رہی، مگر زیغم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ کامل نے ارہا کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا گاڑی کی طرف لے گیا۔ ارہا کی چیخیں حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر رہ گئیں۔ جیسے ہی گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکلی، کامل کے چہرے سے شرافت کا نقاب اتر گیا۔ دارالامان؟ کامل نے ایک زوردار کہکہا لگایا۔ ارہا بی بی، زیغم ملک تو بے وقوف ہے جو تمہیں دارالامان بھیج رہا ہے، مگر میں تمہیں سیدھا اوپر بھیجوں گا۔ تم نے میری نیندیں حرام کر دی تھی۔ اگر تم اپنی بے گناہی ثابت کر دیتی تو میرا سر قلم ہو جاتا۔ اب نہ تم رہو گی، نہ ہی وہ سچ سامنے آئے گا۔ گاڑی شہر کی روشن لائٹوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی ایک ویران اور اندھیری شاہراہ پر مڑ گئی۔ ارہا کو اب اپنی موت سامنے کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے رب کو پکارنے لگی، کیونکہ اب اس حویلی کا جابر سلطان اس کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ ایک درندہ اسے چیرنے پھاڑنے کے لیے لے جا رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ارہا کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی تھی۔ شہر کی روشنیاں دور ہوتی جا رہی تھیں اور سڑک کے دونوں اطراف پھیلا ہوا گھنا جنگل اپنی وحشت سمیٹے ارہا کو نگلنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کامل کے چہرے پر موجود وہ مصنوعی شرافت اب مکمل طور پر ایک درندے کی صفاکی میں بدل چکی تھی۔ اس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ سے ایک پستول نکالا اور اسے بڑے اطمینان سے چیک کرنے لگا۔ ارہا بی بی، تم نے واقعی مجھے تھکا دیا تھا۔ وہ تو زیغم کی حماقت تھی کہ اس نے تمہیں بیوی بنا کر میرے راستے میں ایک دیوار کھڑی کر دی، ورنہ اس رات سڑک پر جب تم اسے اسپتال لے جا رہی تھی، میں وہیں جھاڑیوں میں چھپا تمہاری موت کا انتظار کر رہا تھا۔ کامل نے ایک سرد کہکہا لگایا۔
इरा की आंखों से बहते आंसू अब खुश्क हो चुके थे। उनकी जगह एक अजीब सी वहशत और खामोशी ने ले ली थी। आपने उसे जहर दिया, आपने उसे मारने की कोशिश की। वो इंसान आप पर अंधा भरोसा करता था। इरा की आवाज कांप रही थी। भरोसा? कामिल ने हकारत से थूका। ज़ीग़म मलिक जैसे लोग सिर्फ रोब झाड़ना जानते हैं। वो अपनी अना के खौल में इतने बंद हैं कि उन्हें अपने पैरों तले कुचली हुई चूंटियां नजर नहीं आती। मुझे उसके ओहदे से, उसकी ताकत से नफरत है। मैं उसे मिटाना चाहता था और तुम दरमियान में कबाब में हड्डी बनकर आ गई। लेकिन अब किस्सा खत्म हुआ। ज़ीग़म को लग रहा है कि तुम दारुल अमान जा रही हो और दुनिया को लगेगा कि तुम रास्ते में गाड़ी से कूदकर भाग गई और कहीं हादसे का शिकार हो गई। कामिल ने एक वीरान पगडंडी पर गाड़ी रोकी और इरा को बालों से पकड़कर बाहर निकाला। अंधेरी रात में हवाओं की साएं साएं किसी नोहे की तरह सुनाई दे रही थी। कामिल ने पिस्तौल का रुख इरा की पेशानी की तरफ किया और ट्रैगर पर उंगली रखी। खुदाफिज़ इरा। अभी कामिल की उंगली हरकत करने ही वाली थी कि अचानक चारों तरफ से तेज रोशनियों के सैलाब ने उन्हें घेर लिया। पुलिस की गाड़ियों के सायरन फजा में गूंजने लगे और एक गरजदार आवाज सुनाई दी। हथियार फेंक दो कामिल, तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो। कामिल के हाथ पांव फूल गए। उसने घबराकर मुड़कर देखा तो सामने दर्जनों पुलिस एहलकार बंदूकें ताने खड़े थे और उनके ऐन दरमियान में ज़ीग़म मलिक खड़ा था, मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और तवाना। उसके चेहरे पर वो जहर के असरात थे और ना ही वो कमजोरी। सर आप तो अस्पताल में। कामिल के हलक से बमुश्किल आवाज निकली। ज़ीग़म आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता उनके करीब आया। उसकी आंखों में वो गुस्सा नहीं था जो इरा ने हवेली में देखा था, बल्कि एक गहरा कर्ब और पछतावा था। तुम्हें क्या लगा कामिल, मैं इतना अहमक हूं कि जिस शख्स ने 10 साल मेरे साथ गुजारे मैं उसके बदलते हुए तेवर ना पहचान सकूं? ज़ीग़म ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक छोटा सा रिमोट दिखाया। तुम्हारी गाड़ी में, तुम्हारे कोट के बटन में और इस वीरान जगह पर मौजूद हर दरख्त पर कैमरे और माइक्रोफोन नस्ब थे। तुमने जो कुछ भी इरा से कहा, जो एतराफ़े जुर्म तुमने किया, वो सब कुछ लाइव रिकॉर्ड होकर हेडक्वार्टर पहुंच चुका है। कामिल ने बौखलाकर इरा को ढाल बनाना चाहा, मगर उससे पहले कि वो हरकत करता, ज़ीग़म ने एक फुर्तीले वार से पिस्तौल उसके हाथ से झटक दिया और एक जोरदार घोंसा उसके मुंह पर रसीद किया। ये उस जहर के लिए जो तुमने मेरे खाने में मिलाया, और ये उस थप्पड़ के लिए जो तुम्हारी वजह से मुझे इरा को मारना पड़ा। पुलिस एहलकारों ने कामिल को दबोच लिया और उसे हथकड़ियां लगाकर गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। कामिल चिल्लाता रहा, माफिया मांगता रहा, मगर ज़ीग़म की नजरें अब सिर्फ इरा पर थी। इरा वहीं मट्टी पर बैठी साकित और जामिद ये सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या रोए। ज़ीग़म उसके पास आया और बड़ी नरमी से अपना कोट उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया। इरा, मुझे माफ कर देना। ज़ीग़म की आवाज में लर्जिश थी। मैं जानता था कि कामिल गद्दार है। मुझे उस रात सड़क पर बेहोश करने वाला भी वही था, मगर मेरे पास सबूत नहीं थे। वो बहुत चालाक था। उसने अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा था। मुझे एक ऐसे मौके की तलाश थी जहां वो खुद अपने मुंह से सच उगल दे, और उसके लिए मुझे एक मोहरे की जरूरत थी जिसे वो अपना शिकार समझे। इरा ने नम आंखों से ज़ीग़म को देखा। तो वो सब नाटक था? वो शादी, वो जुल्म, वो थप्पड़, वो सब सिर्फ एक सबूत के लिए था? ज़ीग़म ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। निकाह झूठा नहीं था इरा। मैंने काजी से निकाह पढ़वाया ताकि तुम्हें कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दे सकूं। अगर मैं तुम्हें गवाह के तौर पर पेश करता तो वो तुम्हें मिटा देता, मगर मेरी बीवी बनकर तुम मेरी निगरानी में महफूज थी। वो थप्पड़, वो जहर का ड्रामा,
وہ سب اس لیے کرنا پڑا تاکہ کامل کو یقین ہو جائے کہ میں اب تمہارا دشمن بن چکا ہوں، اور وہ تمہیں یہاں لے آئے جہاں میں نے پہلے سے جال بچھا رکھا تھا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہاری روح کو زخم دیے ہیں، مگر تمہاری جان بچانے کا یہی ایک واحد راستہ تھا۔ ارہا کھڑی ہوئی اور زیغم سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آپ نے اپنی طاقت اور اپنی تفتیش کے لیے ایک یتیم لڑکی کی عزت نفس کا سودا کیا۔ آپ کو پتا تھا کہ میں بے قصور ہوں، پھر بھی آپ نے مجھے ملازمین کے سامنے ذلیل کیا، مجھے بھوکا رکھا، مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ کیا ایک کمشنر کے لیے قانون سچ ثابت کرنے کا یہی راستہ بچا تھا؟ زیغم خاموش رہا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے سچ پانے کے لیے ایک معصوم دل کو توڑ دیا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، ارہا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ارہا، وہی تمہارا گھر ہے، زیغم نے التجا کی۔ نہیں، وہ گھر نہیں، وہ ایک مقتل ہے جہاں آپ نے میری معصومیت کا قتل کیا۔ مجھے اس چچی کے پاس چھوڑ دیں جہاں سے آپ مجھے لائے تھے۔ وہ مجھے صرف گھر سے نکالتی تھی، آپ نے تو مجھے جیتے جی مار دیا۔ ارہا موڑی اور پولیس کی ایک گاڑی کی طرف چل دی۔ زیغم وہیں کھڑا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے کیس تو جیت لیا ہے، مگر زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہار دی ہے۔ اس نے کامل جیسے غدار کو تو پکڑوا دیا، مگر اپنی انا اور روب کے چکر میں اس محبت کو کھو دیا جو اسے ارہا کی شکل میں ملی تھی۔ حویلی واپس پہنچ کر زیغم نے ارہا سے ایک بار پھر بات کرنے کی کوشش کی، مگر ارہا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اگلے دن جب سورج نکلا تو حویلی کے در و دیوار ارہا کے جانے کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ اپنی مختصر سی پوٹلی اٹھائے رخصت ہو چکی تھی، بغیر کچھ مانگے، بغیر کچھ کہے۔ دوسری طرف زیغم ملک کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے اس کے سینے سے دل نکال لیا ہو۔ پہلے چند گھنٹے تو اس نے اپنی انا کے سہارے گزارے، خود کو یہ یقین دلایا کہ اس نے جو کیا قانون اور فرض کی خاطر کیا، مگر جیسے جیسے وقت بیتتا گیا حویلی کی خاموشی اسے کاٹنے لگی۔ وہ کمرہ جہاں ارہا نے دن رات ایک کر کے اس کا خیال رکھا تھا، اب اسے اپنی بے حسی کا اشتہار لگ رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح حویلی کے ایک ایک کونے میں اسے ڈھونڈتا رہا۔ ارہا، ارہا، اس کی آوازیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی۔ اس نے اپنے پورے محکمے کو الرٹ کر دیا، شہر کا چپا چپا چھان مارا، بس ٹرمینلز، ریلوے اسٹیشنز، یہاں تک کہ ان تمام سڑکوں پر بھی گشت کروایا جہاں سے وہ پہلی بار اسے ملی تھی۔ 3 دن اور 3 راتیں بیت گئیں۔ زیغم نے نہ کچھ کھایا تھا نہ وہ سویا تھا۔ اس کی وجیح شخصیت اب بکھر چکی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کے پچھتاوے کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ خود گاڑی چلا کر شہر کی گلیوں میں بھٹک رہا تھا کہ اچانک ایک پرانے پل کے نیچے فٹ پاتھ کے کنارے اسے ایک جانی پہچانی سی چادر دکھائی دی۔ گاڑی کو ایک زوردار جھٹکے سے روک کر وہ باہر نکلا۔ وہاں فٹ پاتھ کے گرد آلود فرش پر ارہا سر جھکائے بیٹھی تھی، وہی پوٹلی اس کے بازو سے لگی ہوئی تھی۔ ارد گرد کی دنیا سے بے خبر وہ اپنی قسمت پر نوحہ کنا لگ رہی تھی۔ ارہا، زیغم کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ ارہا نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے زیغم کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نہ خوف ابھرا اور نہ ہی غصہ، صرف ایک گہری لا تعلقی تھی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو زیغم نے بھاگ کر اس کا راستہ روکا اور وہیں فٹ پاتھ پر لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ارہا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے مصلحت کے نام پر تمہاری روح کو زخم دیے۔ میں نے سمجھا تھا میں صرف ایک کیس حل کر رہا ہوں، مگر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تمہارا یہ خاموش خیال، تمہاری وہ بے غرض خدمت میرے پتھر جیسے دل کو موم کر گئی۔ ارہا نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ زیغم کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر لرز رہے تھے۔ تمہارا وہ خیال رکھنا، میرے کڑوے لہجے کے باوجود میرے لیے کھانا بنانا، وہ سب میرے دل میں جگہ بنا چکا تھا۔ میں نے خود کو بہت روکا، بہت جھٹلایا، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے واقعی محبت کرنے لگا ہوں ارہا۔ یہ محبت ہی تھی جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں تمہیں کامل کے چنگل سے بچانے کے لیے وہ خطرناک کھیل کھیلوں۔
मगर मैं ये भूल गया कि इस अमल में मैं तुम्हें ही खो दूंगा। इरा की आंखों में भी नमी तैरने लगी। जीगम का ये रोबदार चेहरा आज उसके कदमों में पड़ा अपनी अना की भीख मांग रहा था। मोहब्बत में मोहरे नहीं बनाए जाते जीगम साहब, उसने धीमी आवाज में कहा। जानता हूं, और इसीलिए अब मैं एक कमिश्नर की हैसियत से नहीं, एक गुनहगार शौहर की हैसियत से तुम्हारे सामने झुका हूं। तुम वापस चलो या ना चलो, मैं अब तुम्हें दोबारा तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मासूमियत ने मेरे इक्तदार के गुरूर को शिकस्त दे दी है। जीगम ने उसका हाथ थामने की कोशिश की। फुटपाथ पर पड़ने वाली सूरज की पहली किरण ने उन दोनों के साए को एक कर दिया। इरा ने देखा कि जीगम का हाथ कांप रहा था। उसने महसूस किया कि सजा पाने वाला सिर्फ वो नहीं थी, जीगम ने भी उन 3 दिनों में मौत जैसी अजियत सही थी। इरा ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। ये खामोश माफी थी, एक नई शुरुआत का इशारा। जीगम ने उसका हाथ चूम लिया। उसे यकीन हो गया कि उसके दिल की नरमी ने बिलाखिर उसकी उजड़ी हुई जिंदगी में बहार वापस ला दी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।